السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوالی یا ان جیسے تہوار غیر مسلموں کے جب بھی آتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ ایک طرف دوستی، کاروبار، رواداری کو برقرار رکھنا ہے اور دوسری طرف اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانا ہے۔ تو اس بیچ میں ایک مسلمان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند مسائل جو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں، اس سلسلے میں وہ رہنمائی چاہتے ہیں علماء کرام سے کہ علماء کرام ان کو رہنمائی فرمائیں کہ ان مواقع پر کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیوالی وغیرہ کے موقع پر عام طور پر مٹھائیاں دینے کی رواج ہوتی ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے لیبر یا اپنے پارٹنر یا اپنے اڑوس پڑوس جاننے والے مسلمان بھائیوں کو وہ مٹھائیاں دیتے ہیں۔ تو کیا ان مٹھائیوں کو لینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ مٹھائی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو مٹھائی ہے وہ کسی دکان سے خرید کر آپ کو دیتے ہیں، وہ پرساد نہیں ہوتا ہے، پرساد لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کئی قسم کے چڑھاوا ہوتا ہے بتوں کے نام پر، اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر گائے کا پیشاب وغیرہ کا اختلاط، ملاوٹ ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ مٹھائی دیتے ہیں تو اس کے لینے کی اجازت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم مٹھائی دے سکتے ہیں دیوالی کے موقع پر؟ اس لیے کہ بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے اونر اور ان کے مالک مسلمان ہوتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پر مسلمان مالک ان کو ان تہواروں پر مٹھائی وغیرہ دے سکتے ہیں؟ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ مٹھائی نہیں دے سکتے ہیں، ان کو اس موقع پر مٹھائی نہ دیں، اس دن مٹھائی نہ دیں۔ اگر دینا چاہے تو دیوالی جب ہو جائے تو مٹھائی دیں یا دعوت دیں، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا، جیسے ہیپی دیوالی بولنا، تو یہ کیسا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دیوالی ہی نہیں بلکہ کسی بھی غیر مسلموں کے تہوار پر ان کو مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے۔ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ بت پرستی یا یہ جو رسم و رواج بالکل صحیح ہے، یہ اس کی ایک قسم کی تائید کرنا ہے، تو اسی لیے ہیپی دیوالی وغیرہ بول نہیں سکتے۔ تو اگر بہت سارے ہندو بھائی جو ہمیں دیکھ کر وہ ہمیں بولتے ہیں ہیپی دیوالی، تو اس کا ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، ان کو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہندو بھائی ہم سے ہیپی دیوالی کہتا ہے یا کسی بھی اپنی مذہبی تہوار کے موقع پر اس کی مبارکبادی وہ ہمیں دیتا ہے، تو اس کے موقع پر ہمیں اوکے یہ بول کر گویا کہ نکل جانا چاہیے، تاکہ اس سے کسی قسم کا کوئی فساد لازم نہ آئے۔ اسی طرح یہ ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، جیسے کہ دیوالی کے دن ان کے ساتھ پٹاخے پھوڑنا یا دیوالی کے دن ان کے پوجا پاٹ میں شریک ہونا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم اور یہ سب سے بڑا جو ہے ایک مسلمان کے لیے گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ وہاں پر بت پرستی ہوتی ہے۔ بت پرستی قرآن کے روح سے سخت ترین حرام عمل ہے، شرکیہ عمل ہے، بلکہ قرآن نے دنیا میں جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہمارے ہندوستان میں، وید، رگ وید، جتنی بھی کتابیں، ان تمام کتابوں میں بت پرستی سے سختی سے منع کیا گیا۔ اب ان تہواروں میں ہوتا کیا ہے؟ کثرت سے بت پرستی ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کے تہواروں میں کسی بھی قسم کی شرکت کی مسلمان کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اب اس موقع پر ہم سے یہ سوال کریں گے علماء سے، کیا اسلام اتنا سخت دھرم ہے کہ ہم اپنی دوستی کو نہ نبھائیں؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہندو رہتے ہیں، ہمارے ہندو پارٹنر رہتے ہیں، ہمارے ہندو کاروباری رہتے ہیں، ہمارے ہندو لیبر رہتے ہیں، کہ اس موقع پر ان کی خوشی میں ہم کیوں نہیں شریک ہوں؟ تو محترم دیکھیے، دوستی کا، تعلق کا، ہر ایک چیز کا اس دنیا میں ایک حد ہے۔ پرائیویسی نام کی ایک چیز ہوتی ہے، جیسے کہ انسان جو ہے جتنا بھی گہرا دوست ہو، مگر اپنے گھریلو معاملے میں اس کو دخل اندازی، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں اس کو دخل اندازی کرنا اس کا وہ پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو پھر جو کل تک اس کا وہ دوست تھا، بعض مرتبہ وہ اس کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ
अपने दोस्त को अपना बैंक अकाउंट नहीं बताते हैं, अपने दोस्त को अपने एटीएम कार्ड का पिन नहीं बताते। दोस्ती अपने जगह में, तुमको पैसे चाहिए मैं पैसे दे दूंगा ये तो कहते हैं, लेकिन अगर मेरा पिन कोड मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मेरा ओटीपी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ये मेरे अपने प्राइवेसी का मामला है। तो प्राइवेसी में इंसान किसी भी किस्म की दोस्ती नहीं रखता है, और प्राइवेसी को छुपाने का मतलब ये भी नहीं होता है कि अगले से वो नफरत कर रहा है, अगले से वो मोहब्बत नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। तो इसी तरह ये हमारा ईमानी प्राइवेसी है, इस्लामी प्राइवेसी है, शरीयत की प्राइवेसी है, जिसमें हम किसी किस्म का समझौता और किसी किस्म की जो है मुफाहमत और किसी किस्म की रवादारी के हम कायल नहीं हैं। बाकी जो एक इंसान होने के नाते, पड़ोस होने के नाते, पार्टनर होने के नाते, एक कलयुग होने के नाते हम एक दूसरे के साथ एक भाईचारे वाली ज़िंदगी गुजारें, ये ठीक है। लेकिन जहाँ मजहबी ईमान का जहाँ मामला आ जाए तो वहाँ पर हम इसको अच्छे अंदाज में हम अपने मुस्लिम भाइयों को समझाएंगे इस प्राइवेसी वाली मिसाल को देकर। तो उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।